کے حکمران ابراہا، جو اپنے دور کا طاقتور اور غرور سے بھرا ہوا آدمی تھا، اسے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ لوگ کعبہ جانے کے لیے اس کے ملک سے گزر کر مکہ آئیں۔ اس نے کہا، میں اپنی سرزمین میں ایک ایسا گرجا بناؤں گا جو دنیا کا سب سے خوبصورت مقام ہوگا، تاکہ لوگ مکہ کے بجائے یہاں آ کر عبادت کریں۔ اس کے غصے کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے قسم کھائی، میں اس گھر کو یعنی کعبہ کو گرا کے زمین سے ہی مٹا دوں گا۔ ابراہا نے اپنی ہاتھی کی فوج تیار کی، جن میں سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود۔ وہ اپنی لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا، طاقت، گھمنڈ اور نفرت سے بھرا ہوا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو لوگ ڈر کے مارے شہر چھوڑ کر پہاڑ پر چلے گئے۔ اس وقت ابو مطلب، جو نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، مکہ کے سرپرست تھے۔ ابراہا کے لشکر نے ان کے اونٹ پکڑ لیے تو عبد المطلب اس کے کیمپ میں گئے اور کہا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابراہا حیران ہوا۔ اس نے کہا، میں اللہ کے گھر کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ عبد المطلب نے جواب میں کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس کی فکر کرتا ہوں۔ کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہا ہنس پڑا، لیکن اس سے یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ گھنٹوں کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح جب ابراہا نے اپنی فوج کو کعبہ کی طرف مارچ کرنے کا حکم دیا تو ان کا سب سے بڑا ہاتھی محمود نے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ مکہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا، لیکن جب اسے کسی اور طرف موڑتے وہ چل پڑتا۔ ابراہا سمجھ گیا کہ کوئی عجیب طاقت اس جگہ کی حفاظت کر رہی ہے، اور تب آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ ان بادلوں میں چھپے ہوئے تھے ابابیل، طیر ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے پنجوں میں چھوٹے پتھر سجیل تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ جب انہوں نے اوپر سے وہ پتھر گرائے تو ابراہا کی فوج جلنے لگی، جیسے ان کے جسم میں آگ بھر گئی ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے چال کو ناکام کر دیا اور ان پر ابابیل کے جھنڈ بھیجے جو ان پر باقاعدہ پتھر پھینکتے تھے اور ان کے کھائے ہوئے بھونسے جیسے کر دیے۔ ابراہا کی فوج کا کوئی نشان نہیں چھوڑا گیا، سب مٹی میں مل گئے اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ محفوظ رہا۔ یہ واقعہ عام الفیل سال میں ہوا، اور اس سال ایک نورانی بچہ مکے پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ جو